جسے کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا ہے، صلح حدیبیہ سن 6 میں ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تو یوں سمجھیے کہ ایک دم جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیبلز ور ٹرنڈ، بالکل صورتحال بدل گئی ہے۔ اب لوگ جو ہے تیزی سے اسلام میں آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں تک تو سابقین کا تعلق ہے، مومنین سابقین، سابقون الاولون، ان کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ان کا جذبہ ایمانی اسی طرح ہے، ان کا جوش جہاد بھی اسی طرح ہے، ان کا جذبہ انفاق بھی اسی طرح ہے، ان کا شوق شہادت بھی اسی طرح ہے۔ ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے جذبات کے ایمانی کے اندر یا جذبہ جہاد و انفاق میں کمی کا سوال نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ نئے نئے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی کیفیت تو وہ نہیں ہے، اور اگر اوسط نکالیں گے تو اوسط میں تو اب کمی محسوس ہوگی۔ یہ جو اوسط میں کمی کا معاملہ آیا ہے عام مسلمانوں کے جوش ایمانی میں اور جذبہ جہاد میں اور جذبہ انفاق میں اور شوق شہادت میں، اس کو کانٹیکسٹ بنا کر اس کے سامنے اس کو پس منظر میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اب جب تم ایمان لائے ہو تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب تم نے اللہ کو مانا ہے تو پھر تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جب تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہیں ان کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہیے، جب تم نے اللہ کو اپنا دین مانا ہے، اللہ کے دین اسلام کو اپنا دین مانا ہے تو اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹوانی چاہیے، اپنے جان و مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ انداز در حقیقت ہے کہ جو ان تمام صورتوں میں آپ کو مشترک نظر آئے گا، اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ہے اصل میں جس کے حوالے سے یہ انداز تخاطب اختیار کیا گیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں انہی صورتوں کے۔ ہمارا حال تو اس اعتبار سے اور بھی بہت نیچے جا چکا ہے۔ اس وقت تو یوں سمجھیے کہ غالب تعداد ابھی انہی حضرات کی تھی، سابقون الاولون کی اور صحابہ کرام کی وہ جماعت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے فیض یافتہ تھے، کہ ان کا جوش جہاد اور ان کا جذبہ انفاق جو ہے وہ چوٹی پر تھا، بلندی پر تھا۔ خال خال جو نئے لوگ آ رہے تھے ان کا وہ حال ہوگا جو یہاں پس منظر میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو 1 لاکھ میں شاید ایک کہیں نظر آ جائے، ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر جہاں کوئی وہ جذبہ ایمانی اور جوش انفاق و جہاد نظر آ جائے، ورنہ اکثر و بیشتر کا معاملہ جو ہے ان اعتبارات سے بہت پستی میں جا چکا ہے۔ اس اعتبار سے ان صورتوں کے مخاطب حقیقت میں اس وقت سب سے زیادہ خود ہم ہیں۔ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں کہ ہمیں جھنجھوڑا جائے، ہمارے سامنے دین کے تقاضے جو ہیں ان کو لایا جائے۔ بے عملی یا جو بھی ہمارے اندر انحطاط ہے، جو بھی نہ جذبہ انفاق ہے نہ جوش جہاد ہے، تو اس کے سلسلے میں جو زجر ہے اور جو بھی ملامت ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے۔ اس اعتبار سے میں ان صورتوں کو آج کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر نہایت اہم سمجھتا ہوں۔ ویسے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اہم ہے اپنی جگہ پر، اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی قدر و منزلت ہے، لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں، اس خاص پس منظر میں جو اس وقت ہے، جس حالت میں کہ ہم ہیں، اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید حصہ قرآن مجید کا اس وقت یہی 10 صورتیں ہیں جو سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک ختم ہوتی ہیں۔ ان صورتوں کے بارے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان 10 میں سے 5 صورتوں کا آغاز ہوا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے۔ ان میں بھی امتیازی شان ہے، بحیثیت مجموعی جو ان کی شان ہے وہ تو ہے، لیکن خود ان میں ان صورتوں کی امتیازی شان ہے۔ سورہ حدید ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ حشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورۃ الصف، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ 5 صورتیں جو ہیں یہ ان میں بھی امتیازی شان کی ہیں۔ پورے قرآن مجید میں دیکھیے تو 2 صورتیں اور ہیں کہ جن میں تسبیح کے ذکر سے آغاز ہوا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ فعل امر سے آیا، سبح اسم ربک الاعلی، یہاں فعل امر ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ان صورتوں کے لیے ایک مجموعی نام ہے المسبحات، وہ صورتیں کہ جن کا آغاز تسبیح خداوندی سے ہوتا ہے۔
ان صورتوں کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم خود نوٹ کریں گے کہ ان صورتوں کے گلدستے میں خود اپنی جگہ پر ایک امتیازی شان ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں، ان 10 صورتوں میں میرے مطالعے کا یہ حاصل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو دین کے اہم ترین موضوعات ہیں ان پر لمبے لمبے طویل مباحث تو ہے طویل صورتوں میں، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے خلاصے اللہ نے مرتب کر کے ہمارے سامنے ہماری آسانی کے لیے اس مجموعے میں رکھ دیے ہیں۔ مثلاً ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے لوازم کیا ہیں۔ اب یہ مضمون اصل میں تو ہے مکی صورتوں کا، لیکن سورہ تغابن کل 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اس مجموعے میں آئے گی، اور وہ اس موضوع پر میرے نزدیک قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اسی طریقے سے نفاق کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہے، اس کی ہلاکت آفرینی کا عالم کیا ہے، اس کے درجے کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، یہ مرض شروع کیسے ہوتا ہے۔ یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں مدنی صورتوں میں تفصیل سے آیا، سورہ نساء میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے، اسی طرح سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا، پھر سورہ احزاب میں، سورہ نور میں، یہ صورتیں جو ہیں ان میں یہ نفاق کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ لیکن سورہ منافقون کل 11 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اس مجموعے میں آپ کو ملے گی، اور اس میں اس پورے مرض کے بارے میں تمام تفاصیل جو ہیں یکجا کر کے ایک انتہائی جامع خلاصے کی شکل میں یہ صورت بھی اس مجموعے میں شامل ہے۔ اسی طرح جہاد، قتال، اس کا مقصد کیا ہے، حضور کیوں بھیجے گئے، آپ کا مقصد بعثت کیا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون جو ہے سورہ توبہ کے اندر، سورہ فتح کے اندر، ان کے اندر آپ کو ملے گا بہت تفصیل کے ساتھ۔ لیکن سورہ صف 14 آیات پر مشتمل صورت ہے جو میرے نزدیک اس موضوع پر جامع ترین اور اس کے تمام پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے آنے والی ہے، اور وہ اس مجموعے میں شامل ہے۔ تو میں اب ساری صورتوں کا اس اعتبار سے اس وقت تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو بڑے اہم اور بنیادی جو مضامین ہیں جن پر قرآن مجید کی طویل صورتوں میں طویل مباحث آئے ہیں، ان کے نہایت جامع اور مختصر خلاصے ہیں کہ جو اس مجموعے کی مدنی صورتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ ان چند چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور اب آئیے کہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ آخری بات، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان 10 میں سے 5 کی امتیازی شان ہے مسبحات کی، اور اس مجموعے کی جامع ترین صورت جسے میں ام المسبحات کہتا ہوں، ان مسبحات کے لیے بھی بمنزلہ اساس وہ یہ سورہ حدید ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اس کی صرف 2 آیات کا مطالعہ کر سکیں گے۔ کافی وقت جو ہے وہ ہمارا اس تمہیدی گفتگو کے اندر صرف ہو گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی یہ بات جان لیجئے کہ اس کی پہلی 6 آیات آج ہمیں پڑھنی صرف 2 ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بقیہ 4 آیتیں بھی پڑھیں گے، تو پہلا حصہ اس کا مشتمل ہے 6 آیات پر، اور یہ میرے اندازے میں واللہ عالم جتنی کچھ میری نگاہ ہے، اور میں کچھ زیادہ مدعی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میرا جو بھی اس وقت تک کا حاصل مطالعہ ہے ذات و صفات باری تعالیٰ پر قرآن مجید کا جامع ترین مقام، اور جس میں کہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر بحث ہوئی ہے، وہ یہ 6 آیات ہے سورہ حدید کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ایمان، ایمان کی اصل ایمان باللہ، ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کہ ذکر ہوتا ہے صرف ایمان باللہ کا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے۔ تو مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اب اللہ کی ذات و صفات کا کیا تصور ہو، اللہ کو مجرد بس مان لینا، اللہ کو مان لیا، کن صفات کے ساتھ ماننا مطلوب ہے، اس کی کیا شان کم سے کم ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اس کا کیا مقام رفیع ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں کم سے کم برقرار رہنا چاہیے، کہ جو کہ ایمان باللہ کے تقاضوں کو کم سے کم درجے میں پورا کر سکے۔ یہ مضمون ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین کے اہم ترین اور بنیادی ترین مضامین میں سے ہے، اور اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا جامع ترین اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر جہاں بحث ہوئی ہے وہ یہ 6 آیات ہے سورہ حدید کی۔ یہ میرا تاثر ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خزانہ کسی مقام پر اس سے بھی زیادہ قیمتی،
اس سے بھی زیادہ جو ہے قابل قدر ایک یکجا ہو آیات و صفات ذات و صفات باری تعالیٰ کے بحث میں قرآن مجید میں، اور ابھی میرا ذہن ادھر منتقل نہ ہوا، اسی لیے میں نے عرض کیا واللہ عالم، اس لیے کہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہیں ایک ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ اجماع قانون اسلامی کی جو ایک سورس ہے وہ اجماع بھی ہے، اصل سورس تو ہے قرآن و سنت، پھر اجماع ہے، لیکن اجماع کے لیے سند کہیں قرآن سے ملنی چاہیے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 300 مرتبہ میں نے قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھا اور مجھے کہیں اجماع کے لیے سند نہیں ملی۔ 301ویں مرتبہ پڑھ رہا تھا سورہ نساء کی اس آیت میں جس میں وہ لفظ غیر سبیل المومنین کا لفظ آیا ہے، اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کسی شخص نے راستہ اختیار کیا، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جدھر اس نے رخ کیا ہوگا اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا کہ سبیل المومنین کو بھی ایک سند کا درجہ حاصل ہے اللہ کے ہاں، تو معلوم ہوا کہ 301ویں مرتبہ پڑھتے ہوئے وہ جس چیز کی تلاش تھی وہ انہیں حاصل ہوا، حالانکہ اس آیہ مبارکہ سے وہ 300 مرتبہ پہلے گزر چکے تھے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہ ہو سکیں گے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ بس جو لینا تھا لے لیا، اب یہاں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ کان نہیں ہے ہیروں کی کہ جس میں ہیرے کبھی ختم ہو جائیں۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے، اعادے سے، تکرار سے اس پر باسی پن طاری نہیں ہوگا، ہر مرتبہ محسوس ہوگا ایک نئی شان، کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ رہی ہے، کوئی نیا پہلو آ رہا ہے۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، وہ جو منتخب نصاب جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں جو مقامات اور جو صورتیں اور آیات شامل ہیں ان کا درس میں نے نہ معلوم کتنی مرتبہ دیا ہے، لیکن ہر مرتبہ جب میں پھر نیا مطالعہ کرتا ہوں اور نیا درس دیتا ہوں تو خود مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی سامنے آئی ہے اس مرتبہ کہ جس کی طرف پہلے ذہن منتقل نہیں ہوا تھا۔ تو اگر میرا یہ حال ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے پوری زندگیاں اسی میں کھپائی ہیں، اوڑھنا بچھونا یہی رہا ہے، اور انہوں زندگی کے آخری دم تک بھی، آخری سانس تک بھی سیری نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا کہ اب بس لے چکے جو لینا تھا، جو حاصل ہونا تھا ہو چکا، اب ہمارے لیے قرآن میں کچھ اور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے لیے قرآن مجید کے اندر وہی تر و تازگی باقی رہی، وہی رعنائی، وہی حسن، وہی دلچسپی، معلوم ہوا اس میں نئے نئے مضامین جو ہے کھلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ تک تو میں اپنا تاثر وہی ہے جو آپ کو منتقل کر رہا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات سے بڑھ کر جامع اور جامع کے علاوہ بلند ترین علمی سطح پر جو بحث ان 6 آیات میں ہے وہ میرے اپنے محدود مطالعے کی حد تک قرآن مجید میں کسی دوسرے مقام پر نہیں۔ اب آئیے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ آیات ہم نے اسی لیے اب جہاں تک بھی نگاہ کام کر رہی ہے لوگوں کی وہ یہاں سے دیکھ سکیں گے تو ٹیکسٹ سامنے رہے گا، مختصر درس ہے آج کا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست با اختیار اور کمال حکمت والا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سبح للہ یسبح للہ یہ اس مجموعے کے 5 صورتوں کے آغاز میں آیا ہے۔ آغاز کا جہاں تک تعلق ہے 3 صورتوں میں یہ فعل ماضی میں آیا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، 2 صورتوں میں آیا ہے فعل مضارع کی شکل میں یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ لیکن اس میں بھی اگر یہ ایک ہے علمی دلچسپی کی بات ہے، ایک عجیب توازن سامنے آیا کہ ایک مرتبہ یہ لفظ یسبح للہ ما فی السماوات والارض سورہ حشر کے اختتام پر بھی آ گئے ہیں، تو اس مجموعے میں برابر ہو گیا ہے، توازن ہے کہ 3 مرتبہ سبح للہ کا لفظ آیا ہے ماضی کے سیغے میں اور 3 ہی مرتبہ یسبح للہ آیا ہے۔ سب سے پہلے تو اب یہ سمجھیے کہ اس تسبیح کے معنی کیا ہیں، پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے ضمن میں میں چاہوں گا کہ پہلے اس لفظ کی اصل حقیقت کو آپ سمجھیں۔ سبح یسبح،
کس کے بانی ہے؟ تیرنا۔ تیرنا یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ پانی کی سطح پر تیرا جائے، لیکن یہی لفظ استعمال ہوگا جب فضا میں یا خلا میں کوئی چیز اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ سطح کو برقرار رکھنا یہ اس کا اصل مفہوم ہے۔ جو شخص پانی کی سطح پر اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے وہ تیر رہا ہے، ڈوب نہیں گیا، گہرائی میں نہیں چلا گیا، تیر رہا ہے۔ اسی طرح خلا میں، فضا میں کوئی چیز اگر اپنی سطح پر برقرار رہتے ہوئے چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ آئے گا سبح یسبح۔ اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں یہ اجرام سماویہ کے بارے میں کل فی فلک یسبحون۔ یہ سب کے سب، کل کا لفظ بہت اہم ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ ہمارے علم کے اوپر تو بہت سے مراحل آئے، کبھی انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، لیکن یہ کہ زمین ساکن ہے۔ ایک دور وہ آیا کہ جب زمین کی حرکت کا علم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، سورج ساکن ہے، زمین گردش میں ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی شے بھی ساکن نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے جو ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے آج کل تو ہم جب لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں تو اگر ایٹم کو بھی دیکھیے تو وہاں پر بھی وہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو الیکٹرونز ہیں اس طریقے سے گردش کر رہے ہیں۔ تو کل فی فلک یسبحون، اس ذرے سے لے کر اور جو بڑے سے بڑے اجرام سماویہ ہیں ان پر یہ آیت اس طرح سے صادق آتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس آیت کی یہ عظمت نہیں سامنے آ سکتی تھی جو عظمت کے آج ہمارے سامنے ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہاں سے اس لفظ کو پہچانیے، سبح یسبح، تیرنا، اور تیرنے کا بھی میں نے اصل مفہوم بنایا سطح پر برقرار رہنا۔ اب اس کا جب لفظ بنے گا سبح یسبح، یہ فعل لازم تھا، یہ فعل متعدی ہو جائے گا، تیرانا یا کسی شے کو برقرار رکھنا۔ جیسے کہ آپ عام کہتے ہیں کھانا اور کھلانا، پینا اور پلانا، اسی طریقے سے یہ جو ہے ایک تو خود تیرنا ہے، خود برقرار رہنا ہے کسی سطح پر، اور ایک ہے کسی اور کو سطح پر برقرار رکھنا، کسی اور کو تیرانا، یہ ہے سبح یسبح۔ اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا کس معنی میں آیا؟ اللہ کو اس کی شان رفیع پر برقرار رکھنا۔ اس کی شان تو ہے، بہت بلند ہے، لیکن اپنے ذہن میں کہیں تم اسے گرا نہ لو، کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کرو جو اس کی شان رفیع کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم نے گویا کہ اللہ کو گرا دیا، اللہ کو اپنے ذہن میں گرا دیا۔ اللہ کو اس مقام رفیع پر برقرار رکھنا یہ تسبیح ہوگی۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اب مفہوم کیا ہے اس کا ہوا؟ اس بات کا ادراک اور شعور اور اس بات کا اعتراف اور اقرار اور اعلان کہ اللہ ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، اس میں نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی احتیاج ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، ہر اعتبار سے منزہ، اعلیٰ، عرفہ ہستی۔ یہ ہے تسبیح کا مفہوم۔ اگرچہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کی، تسبیح کرتی ہے، پاکی بولتی ہے اللہ کی ہر شے، لیکن کیا معنی اس کے؟ یہ پاکی ناپاکی کا تصور اللہ کے ساتھ کہاں آ گیا؟ مفہوم اب ظاہر بات ہے کہ جب ترجمہ آپ کریں گے تو ایک لفظ کے لیے جب ایک لفظ لانا ہوگا تو اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ یہی لفظ استعمال کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے، اللہ پاک ہے۔ پاک کس سے؟ ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، اس کے کہیں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں، کوئی تقصیر نہیں، کسی پہلو سے کوئی کمزوری نہیں۔ یہ جب تصور آئے گا، تنزیہ اسے کہتے ہیں، اللہ کو بلند اور بالا اور عرفہ سمجھنا ہر ضعف اور احتیاج اور نقص اور عیب سے، یہ ہے تسبیح۔
اب جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ در حقیقت جو ذہن میں تصور رہنا چاہیے وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور یہ اس لفظ کی لغوی بحث سے بات سمجھ میں آئے گی۔ سبح یسبح تیرنا، سبح یسبح تیرانا، اللہ کو اس کے مقام رفیع پر برقرار رکھنا، اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں، اپنے خیال میں اس کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی کمزوری، کوئی ایسا عجز، کوئی احتیاج، کسی اعتبار سے کوئی کمی جو ہے اس کے تصور کو لاحق نہ کر دینا، یہ ہوگی تسبیح۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب اس تسبیح کے یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے، یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم تو تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ۔ میزان، اور یہاں میزان سے مراد ہے معرفت خداوندی، معرفت خداوندی کی نصف میزان صرف تسبیح سے پوری ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ پر ہو جاتا ہے پلڑا میزان معرفت ربانی کا۔ تسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، اس مفہوم کو سمجھیے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں نا، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اعلیٰ و عرفہ ہے ہر نقص سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے ہر عیب سے، اور دوسری بات وہ متصف ہے تمام صفات کمال سے، تمام محاسن، تمام محامد، تمام قابل تعریف وصف اس میں موجود ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جن سے کہ معرفت خداوندی مکمل ہو گئی۔ پہلے کا نام تسبیح ہے، دوسرے کا نام حمد ہے۔ الحمدللہ، کل تعریف کل ثنا اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ جامع کمالات ذات وہی ہے، جس خیر کا، جس خوبی کا، جس حسن کا، جس کمال کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ یہ مفہوم ہے الحمدللہ کا، اور وہ پاک ہے اور منزہ ہے، اعلیٰ عرفہ ہے ہر کمی، ہر ذوف، ہر احتیاج سے۔ یہ ہے تسبیح۔ ایک منفی تصور ہے، ایک مثبت تصور ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اور کیا بات ہے جو آپ کہہ سکیں گے اللہ کے بارے میں؟ اس سے زیادہ جو ہے در حقیقت معرفت خداوندی کے ضمن میں ہماری رسائی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض۔ حدیث طویل ہے، لیکن میں نے اس وقت صرف یہ چاہا ہے کہ تسبیح اور تحمید، الحمدللہ اور سبحان اللہ کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے وہ واضح ہو جائے۔ ایک منفی اسلوب سے بات کہی گئی ہے، ایک مثبت اسلوب سے بات کہی گئی ہے، بات دونوں کی ایک ہی بنے گی۔ جو ہستی ہر عیب سے پاک ہے وہ ہستی کامل ہے، اور اس میں تمام صفات کمال موجود ہونے چاہیے۔ بات ایک ہی ہے، کہنے کے انداز مختلف ہیں۔ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ اب وہ سوال سامنے لائیے، یہ تسبیح اب دو طرح کی ہوگی، تسبیح قولی، تسبیح حالی۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر ذرے کو اللہ نے زبان دی ہو، اور ہر ذرہ تسبیح قولی کے اندر بھی مصروف ہو، جس کو کہ ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید میں اس کے شواہد موجود ہیں، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ نہیں ہے کوئی بھی شے مگر یہ کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، اس کے حمد کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہاں جوڑ دیا، تسبیح اور حمد کو جمع کر دیا، بات مکمل ہو گئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تسبیح حالی ابھی میں بیان کروں گا، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ یہ یقیناً کوئی اور شے ہے، کوئی نہ کوئی زبان ہے جو اللہ نے ہر ذرے کو عطا کی ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے پرندوں کی اپنی زبان ہے، یہ ہم جانتے ہیں انسیکٹس کی اپنی زبان ہے، وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہمیں گواہی ملتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب حمد کے ترانے الاپتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ شامل ہو جاتے تھے، پرندے ان کے ساتھ حمد کے اندر شامل ہوتے تھے۔ اللہ نے زبان دی ہے۔ سورہ حامی میں سجدہ میں فرمایا گیا ہے قیامت کے دن ہمارے اعضاء کو زبان عطا کر دی جائے گی، ہمارے یہ اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی،
اور ہم کہیں گے اس وقت لما شہدتم علینا، ہمارے جسم کا عضو ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہاں جواب دلوایا ہے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی وہ نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو نطق اور گویائی عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن مجید سے اس کے شواہد موجود ہیں۔ لیکن سور کے اندر سورہ حشر میں جو سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اللہ کے اسماء حسنہ کا، ان میں ایک نام المصور بھی ہے، البارئ المصور۔ یہی مصور ہے، یہ تصویر ہے، یہ نقشہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر شے، جیسے کہ سورہ ملک میں ایک چیلنج کیا گیا ہے کہ ذرا اپنی نگاہیں دوڑا لو، جہاں چاہو دیکھ لو، جہاں تک رسائی ہو۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ دیکھ لو چاروں طرف، ہماری تخلیق میں کہیں کوئی عیب، کوئی رخنا، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ نکالو کہیں عیب۔ اور اگر ہماری تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا تو بے عیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اپنے خالق کے کمال قدرت، کمال علم، کمال حکمت پر زبان حال سے گواہی دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ ہے وہ قولی تسبیح، یہ ہے وہ حالی تسبیح، عملی تسبیح کہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے۔ میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور، میرا مدبر ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی۔ وہ ایک ہستی کامل ہے، ہر ذوف، ہر احتیاج سے غنی ہے، بالا تر ہے، بے عیب ہے، قدوس ہے، سبوح ہے۔ یہ ہے تسبیح حالی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہاں صرف ایک ذہنی دلچسپی کے لیے نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں آیا ہے ما فی السماوات والارض، آگے دو صورتوں میں آئے گا ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ در حقیقت ایک چیز کے جو مقدر ہے، ما فی السماوات والارض کے اندر بھی یہ چیز پنہا ہے، ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اور زور دینے کے لیے سورہ حشر اور سورہ صف کے اندر اور ایمفیسائز کرنے کے لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور یہی توازن فعل مضارع کے اندر بھی ہے۔ سورہ حشر کے اختتام میں آیا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے شروع میں آیا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یعنی دو مرتبہ حال فعل مضارع میں بھی اور فعل ماضی میں بھی دو مرتبہ آیا ہے ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایک ایک مرتبہ آیا ہے ما فی السماوات والارض۔ اب یہ جان لیجئے در حقیقت ما فی السماوات وما فی الارض، یہ در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں کل کائنات، اس کے لیے قرآن مجید یہ کائنات کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔